السلام علیکم ناظرین، میں عرصہ کنول آپ کی ہوسٹ پروگرام قانون سب کے لیے میں حاضر ہوں. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہے آج بھی ہمارے اسپیشل گیسٹ ایڈوکیٹ بابر مرزا صاحب، جو ہمیں دیں گے قانونی سوالات کے جوابات. تو آئیں چلتے ہیں ہم اپنے پروگرام کی جانب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ جی اللہ کا شکر. سر مجھے آپ سے پوچھنا تھا، یہ سیکشن 6 کیا کہتا ہے؟ اچھا عروج صاحب، میں آپ کے جواب کی طرف آنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ لاسٹ ٹائم جو آپ نے یہ ٹاپک چوز کیا تھا گارڈین اینڈ واٹ پہ، اچھا اس کا فیڈ بیک بڑا زبردست آیا جی، اور لوگوں نے آپ کی بھی بڑی تعریف کی ماشاءاللہ، جس طریقے سے آپ خشوع خضوع سے طریقے سے یہ پروگرام کو ہوسٹ کر رہی ہیں. بالکل. اور اسی کے حوالے سے میں چینل کی ٹیم کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ ایک عام عوام کو آسان اردو فہم میں بڑے بڑے مسائل اور چیزوں کے بارے میں نالج دی جائے اور بہت سارے لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں. ہمیں تو نہیں پتا کتنا بڑا ویورشپ ہوتا ہے. جی بالکل. لیکن اس میں بہت سارے لوگ اس پروگرام کو اس حوالے سے پسند کرتے ہیں کیونکہ لوگ ان معاملات میں آج بھی پریشان اور در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہوتے ہیں. تو جو فیڈ بیک آیا تو وہ یہی آیا کہ اس پروگرام جو ڈائریکٹر صاحب ہیں یا پوری جو ورکنگ ٹیم ہے وہ اس طریقے سے خوبصورتی سے ڈیزائن کرتے ہیں اور اس طریقے سے پروگرام پیش کرتے ہیں کہ سامنے والے کو مشکل سے مشکل بات بھی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے. تو میں ایک بار پھر آپ کو اور آپ کی ٹیم کو اور پورے چینل کو، پوری ورکنگ ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اچھا اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف کہ سیکشن 6 کیا ہے. بیسیکلی کنول میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو سیکشنز ہوتے ہیں یہ کسی بھی لا کے انگریڈینٹس ہوتے ہیں. سیکشنز بن کے آپ کا پورے لا کے جو بھی آپ کی خوبصورتی ہوتی ہے اس کی جو فل سوئنگ ہوتا ہے اس کو پورا کرتا ہے. سیکشنز میں اس لیے توڑ دیا جاتا ہے کہ یہ مختلف سیکشنز کو ملا کے کوئی آپ ایک پایہ تکمیل تک پہنچتے ہیں. اچھا گارڈینز اینڈ وارڈ کا جو سیکشن 6 ہے یہ بیسیکلی سیونگز پہ ہوتا ہے. اچھا سیونگز کو میں اس طریقے سے آپ کو سمجھاتا چلوں آپ کے ویورز کو، آپ کے حوالے سے، آپ کے چینل کے توسط سے، کہ اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں کوئی بھی ایک ایسی چیز جو کہیں سے لی گئی ہو، اس میں ہوتا یہ ہے کہ قانون میں سے مختلف ریمیڈیز کچھ یہاں سے جمع کر کے اس قانون کے لیے کچھ ایسی ایک فلاح کی چیز بنائی جائے مختلف جگہوں سے، شاخوں سے توڑ کے، کہ وہ جو قانون سازی ہو یا وہ اس پہ جو ایکٹ اپون ہو، جو انٹیکٹ آپ کا جس طریقے سے جو آپ کا قانون ہے تو اس کے جو نتائج ہیں وہ بھی اکارڈنگلی ہوں. صحیح. اچھا اس میں بات یہ تھی کہ سبجیکٹ ٹو وچ کورٹ، آپ نے کس کورٹ آف لا سے آپ نے اس سے کانٹیکٹ کرنا ہے، کس سے منسلک ہونا ہے، کس کورٹ آف لا کے ساتھ آپ نے جڑنا ہے اور اپنا کس طریقے سے آپ نے معاملے کو چلانا ہے. تو یہ پورا سیکشن 6 اس کو کور کرتا ہے. اور یہ آپ کو یہ بڑا وسیع ٹاپک ہے اور اس کی ڈیفینیشنز میں جتنا آج جائیں گے، لیکن جب تک آپ اس کو دیکھیں قبل پڑھیں گی نہیں نا، آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. اور اسی طریقے سے جو لوگ ان کیسز سے منسلک ہوتے ہیں، جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن جو ہماری ایک عام عوام ہے، جی سر کچھ آسان الفاز میں بتائیں جو ہمارے ناظرین کو بھی سمجھ آئے. میں سمجھتا ہوں قبل دیکھیں پتہ نہیں ہوتا وقت کا، بعض دفعہ آپ عجیب سے شکنجے میں آ کے پھنس جاتے ہیں. تو لیکن آپ کی تھوڑی سی ورکنگ ہوگی، آپ کی تھوڑی سی ایجوکیشن ہوگی، اس پہ آپ تھوڑا سا اس پہ آپ کے کلیئرٹی ہوگی، آپ کے دماغ میں وہ پوائنٹس کلیئر ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کسی سے کنسلٹ لیگل کسی کی ٹیم کے پاس یا کسی پریکٹیشنر لائر کے پاس آپ جائیں گے تو بھی آپ کے لیے بڑے مفید راستے نکل سکتے ہیں. شرط یہ کہ پہلے آپ چیز کو سمجھیں تو سامنے والے کو بھی آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی، وہ بھی سمجھائے گا. تو بیسیکلی سیکشن 6 یہ اس جو ٹوٹل لڑی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کو سیونگز سے لیا جاتا ہے. اور سیونگز کہتا ہے کہ ہر جگہ سے کچھ نہ کچھ ایسا لے لیا جائے، ہر قانون سے کوئی نہ کوئی ایسی ریمیڈی لی جائے جس کا ہم عام عوام الناس کو، عام بندے کو، ایک عام فرد کو فائدہ ہو. سر سیکشن 7 کے بارے میں کچھ بتائیں. اچھا سیکشن 7 کہتا ہے کہ بیسیکلی اب ہم نا کمل ہم تھوڑا ٹاپک کی ڈیپتھ میں جا رہے ہیں. جی بالکل. پچھلا جو ہمارا پروگرام تھا، جو ہمارا لاسٹ ویک کا تھا، وہ تو اوور آل سمجھ لیں
چیزیں تھیں جو مین چیزیں ہم نے ذکر کی. لیکن اب ہمارا پروگرام جس طرف جائے گا یہ بڑا ڈیٹیلڈ اور سیکشن وائز ہم اپنے پبلک کو, اپنے دوستوں کو, بھائیوں کو, اپنے ویورز کو سمجھائیں گے کہ ایزی ورڈز میں, تاکہ انہیں بھی سمجھ آئے, بالکل آسان فہم میں, تاکہ ان کو سمجھ میں آئے کہ اس پروگرام کا کیا مقصد ہے اور اس ٹاپک کو اتنا کھول کے سمجھانے کا کیا مقصد ہے. اس میں پاور آف کورٹ ٹو میک گارڈین, اس میں ہم بتاتے ہیں کہ پاور کیا ہے, کس کی ہے, کیوں ہے اور کس لیے. پاور آف کورٹ ٹو اپوائنٹ اے گارڈین, یہ پورا اس کے انگریڈینٹس ہی سیکشن 7 کہلاتا ہے. اس میں ہم پڑھتے ہیں کہ کن کن مراحل سے گزر کے اور کیوں کورٹ کو یہ پاورز دی گئی ہیں. کورٹ کو ہم نے اتنی امپورٹنس کیوں دی ہے, کورٹ یہ کام کرنے جب جائے گا تو اس میں سے کیا کیا چیزیں وہ ایکسٹریکٹ کرے گا, کن کن حالات اور واقعات سے گزرنے کے بعد کیس کو کس طریقے سے چھانٹ پھینک کرنے کے بعد آپ پھر اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ آپ اس گارڈین کو فائنلائز کرتے ہیں اور جس کے اگینسٹ آپ اس کو گارڈین شپ سرٹیفکیٹ ایشو کرتے ہیں. اور اس میٹر کو, پورے اس سینیریو کو آپ میرٹ پہ چلاتے ہیں اس کیس کو. یہ بیسیکلی فیملی عدالتوں میں ہی کیسز چلتے ہیں. اس میں بھی ہے اب سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ بچے کی جو رہائش ہے وہ کہاں ہے, اس کی جورسڈکشن. جیسے لیٹ سپوز گلشن کا بچہ ہے تو وہ ایسٹ میں آ جائے گا, اورنگی وغیرہ کا بچہ ہے تو ویسٹ میں آ جائے گا, کلفٹن ڈیفینس صدر سائٹ کا بچہ ہے تو ساؤتھ کی عدالت میں آ جائے گا. سمجھ رہی ہیں آپ؟ تو بیسکلی ایریا وائز جورسڈکشن میں اس کو بائیفرکیٹ کیا ہوا ہے تاکہ آسانیاں ہو جاتی ہے ہر بندے کو اپنا. اچھا, اب یہ جو آپ کا اسکیم 33 والے میٹرز ہیں, سچل وغیرہ کا سفورہ ہے, یہ اب آپ کا ملیر چلے جاتے ہیں کیسز. یہ اب آپ کے کیسز پھر جو راؤٹ ہو کے آپ کے ملیر کورٹ میں یہ چلے جاتے ہیں. فیملی عدالت وہاں پہ بھی ہے, گارڈینز اینڈ واٹ کے ایشوز وہاں پہ بھی دیکھے جاتے ہیں, چلائے جاتے ہیں, کیسز دائر بھی ہوتے ہیں. تو یہ سیکشن 7 بیسیکلی پاور آف دا کورٹ ٹو اپوائنٹ گارڈین, یہ بیسیکلی اس کی تشریح کرتا ہے. ویلفیئر آف مائنر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں قبل میں اس طریقے سے لے کے چلتا ہوں آپ کو اس سوال پہ. ویلفیئر فلاح بہبود, بہتری, مائنر بچہ جو 18 سال سے کم ہے. اب آپ کا سوال کیا بنا کہ اس بچے کی ویلفیئر جو 18 سال سے کم ہے اس کی فلاح بہبود. دیکھیں وہ جو بھی حالات ہیں جس کی بنا پہ اب وہ اس بچے کو گارڈین شپ سرٹیفکیٹ کی کسی کو کے تھرو اس کو بچے کی کسٹڈی دے دی گئی ہے. اب مسئلہ یہ کہ اس کی ویلفیئر, اس کا اٹھنا بیٹھنا, کمپنی, پڑھائی لکھائی, اس کا فزیکل, اس کا مینٹل ہیلتھ جو ہے اس کو لے کے چلنا ہے. وہ کہیں ڈیمیج نہیں ہونا چاہیے, وہ کہیں دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے, اس کے ساتھ کہیں زیادتی نہیں ہونی چاہیے, اس کے ساتھ کوئی ایسا کوئی معاملہ یا ایسی کوئی تمیز اس کے ساتھ نہ رکھی جائے کہ جس کی وجہ سے اس کے اندر ایک احساس کمتری, احساس محرومی, اس طریقے کی چیزیں اس کے اندر جنم لیں. بیسیکلی اس کی ویلفیئر کہ اس کی جو پرورش ہے یا اس کی جو اٹھان ہے وہ کس طریقے سے اور کہاں, کن حالات میں, کن سرکمسٹانسز میں لے جا کے وہ مطلب اپنے آپ کو وہ بچہ فیل کرے گا کہ میں اب اچھا پل رہا ہوں. بچے کا جو فیوچر برائٹ ہو, بچے کے لیے راستے کھلے ہوئے ہوں, اس کے تعلیمی معاملات ہوں, اس کے کالج یونیورسٹی سے لے کے آگے کے معاملات. کیونکہ دیکھیں ایک لیول پہ ایک وقت پہ آ کے تو وہ اپنے فیصلے خود لینا شروع ہو جائے گا, لیکن جب تک وہ کسی کے ساتھ اٹیچڈ ہے کہ کوئی اور سرپرست کے طور پہ, گارڈین کے طور پہ اس کے فیصلے لے رہا ہے, تو یہ بیسیکلی ویلفیئر کو اس طریقے سے کور کیا جاتا ہے قبل. اور اس میں عدالت کا جو موٹیو ہوتا ہے, عدالت کو رنگ, نسل, کاسٹ, برادری, اس سے کوئی مقصد نہیں ہوتا. عدالت جو فیصلہ کرتے ہوئے چیز دیکھتی ہے وہ آپ کی
گارڈین کا کریکٹر دیکھتی ہے بڑا ڈیٹیلڈ ہو کے اور بڑا اسپیسیفک ہو کے, اور جو دیکھا جاتا ہے وہ بچے کا ویلفیئر, کہ بچے کے لیے اس کی فلاح, اس کی بہبود, اس کی بہتری اور اس کے لیے پازیٹیو معاملات کس طریقے سے اور کس طرف ہیں اور کہاں سے ہوں گے. سر سیکشن 8 کے بارے میں بتائیں ہمارے ناظرین کو. سیکشن 8 یہ پرسن انٹائٹلڈ کے بارے میں ہوتا ہے کہ آپ کی جو ٹائٹلمنٹ ہوتی ہے, کون بندہ انٹائٹلڈ ہوا ہے گارڈین شپ کے لیے, اور اس میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ انٹل انلیس کنول آپ ڈیزائرس نہ ہو, آپ کی مرضی, آپ کی منشا, آپ کی موٹیویشن لیول, آپ کی انٹینشن, آپ کی مرضی, آپ کا اپنا پن اور آپ کا اپنے دل سے کیا ہوا فیصلہ, آپ کا اپنے اندر سے اپنے آپ کو راضی کرنا اس معاملے کے لیے کہ آپ کسی کے گارڈین ہونے جا رہے ہیں یا کسی کی ذمہ داری لے رہے ہیں, مطلب بہت بڑی کسی کی گارڈین شپ کی ذمہ داری آپ پہ آ رہی ہے, تو اس کے لیے آپ کا اپنا سیلف موٹیویٹڈ ہونا, میں سمجھتا ہوں ڈسپلن وغیرہ تو ایک الگ معاملات ہیں, لیکن آپ اپنا اندرونی طور پہ آپ سیلف موٹیویٹڈ ہونے چاہیے, مینٹلی ریڈی ہونے چاہیے, انٹینشنلی ریڈی ہونے چاہیے کہ اب آپ پہ جو ذمہ داریاں آنے والے وقت میں آئیں گی وہ ظاہری بات ہے, وہ ابھی تک تو آپ اپنے معاملات کے خود جوابدار تھے آپ خود, لیکن اب کوئی آپ کے ساتھ ایسا جڑ رہا ہے جس کا اچھا برا آپ کے ساتھ منسلک ہوگا, جس کے سیاہ سفید آپ کے سیاہ سفید کرنے سے معاملات کو گھما پھرا کے, جس کا ان حالات کا جو ڈائریکٹ انڈائریکٹ افیکٹ ہوگا اس بچے کی ذات پہ لازم اور ملزوم پڑے گا, تو آپ کو اس کے لیے اندر سے اپنے اندر سے آپ کو بہت تیار ہونا پڑتا ہے. سر سیکشن 10 کے بارے میں بتائیں کچھ. سیکشن 10 بیسیکلی یہ فارم آف اپلیکیشن ہوتا ہے قبل, اور فارم آف اپلیکیشن کو ہم اس طرح ڈیل کرتے ہیں کہ اس میں جو اندراج ہوتا ہے اس میں جو پرٹیکولرس مانگے جاتے ہیں. آپ کوئی بھی فارم بھریں گی تو دیکھیں اس میں نیم, فادرز نیم اور ایڈریس, CNIC نمبر, ہسبینڈ نیم, فادر نیم, جو بھی آپ کے معاملات ہیں, آپ کا مستقل پتہ یا آپ کا عارضی پتہ, اس طریقے کے معاملات, آئیڈینٹیفیکیشن کوئی مارک ہے آپ پہ, تو بیسیکلی یہ بھی اپلیکیشن فارم اپلیکیشن ہوتا ہے قبل. اس میں آپ کو آپ کا نام, آپ کا ولدیت, آپ کا ریلیجن, آپ کا سیکس, آپ میل ہیں فیمیل ہیں, تو یہ پوری چیزیں آپ کے ساتھ یہ فارم آف اپلیکیشن کے طور پہ یہ آتا ہے, اور اسی کی جو اس کا جو فل کرنا ہے وہ بیسیکلی یہ کیٹر کرتا ہے یہ والا سیکشن. سر سیکشن 11 کے بارے میں بھی بتائیں کچھ. اچھا, سیکشن 11 تھوڑا سا نا ڈیٹیلڈ میں آپ کو بتاتا چلوں. اس میں اپلیکیشن آئی گارڈین اینڈ وارڈس کے سلسلے میں آپ کو اپلیکیشن آ جاتی ہے. اس اپلیکیشن کی مینٹینیبلٹی دیکھتے ہوئے کورٹ اس کیس کو چلا دیتی ہے. اب کورٹ اس کیس کو چلا دیتی ہے تو آپ کو ایک نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ آ جاتی ہے. اس ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ آپ کے ساتھ نوٹسز وغیرہ کے معاملات جو پارٹیز بنانی ہوتی ہیں تو وہ پارٹیز بن جاتی ہیں, وہ نوٹسز ہو جاتے ہیں, آپ کا ایک دعویٰ آلریڈی جمع ہوتا ہے, اس کے اگینسٹ جہاں نوٹسز ہوتے ہیں اس کے ساتھ وہ بیسیکلی انگریڈینٹس ہی وہی والے ہوتے ہیں تاکہ سامنے والے کا جواب آئے کہ یہ دعویٰ ہے یہ بیسیکلی سچا ہے جھوٹا ہے, اس کے اندر اس کا کراس کیا جائے, اس کا ایویڈنس کیا جائے, اور اسی کے بنا پہ بیسیکلی جس طریقے سے آپ کے نوٹسز سرو ہوتے ہیں اس کے اگینسٹ آپ جا کے وہاں پہ حاضر ہوتے ہیں آنریبل کورٹ کے سامنے. پھر آپ کے ساتھ جو سوالات جوابات اور جو معاملات ہوتے ہیں, پورا ٹرائل چلتا ہے, پورا کیس جیسے چل رہا ہوتا ہے, تو وہ آپ کے پھر سامنے ہوتے ہیں معاملات سارے. سر سیکشن 12 کے بارے میں بھی کچھ بتائیں. اچھا, سیکشن 12 بیسیکلی انٹرم آپ کی کسٹڈی ہوتی ہے, اور یہ ٹیمپریری اس کو کہہ لیں. ایک کیس چل رہا ہے اور اس کیس کی جو لائف ہے وہ لیٹ سپوز کسی بھی وجہ سے 1 سال ہو گئی ہے, ابھی تک فیصلہ نہیں آ پایا ہے, آنریبل کورٹ ابھی اس نتیجے پہ نہیں پہنچی ہے, یا وہ گراؤنڈس یا وہ چیزیں سامنے کھل کے نہیں آئی ہیں آنریبل کورٹ کے سامنے کہ کورٹ کوئی ایک اپنا متفقہ فیصلہ سنا دے. اچھا, ان حالات میں
چونکہ وہ جو باپ ہے, میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی بتایا, پچھلے پروگرام میں بھی میں گائے بگائے آپ کو بتا دوں, باپ نیچرل گارڈین ہوتا ہے. اس میں قبل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں باپ کو الاؤڈ ہوتا ہے, بیسیکلی ریمیڈی آپ کو قانون دیتا ہے کہ باپ اپنے بچے سے مل سکتا ہے. جی سر, اس بارے میں ہم بات کریں گے بریک کے بعد. ناظرین, بریک کا ٹائم ہو گیا ہے, کہیں مت جائے گا, ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, چلتے ہیں ہم اپنے پروگرام کی جانب. جی سر, آپ سیکشن 12 کے بارے میں بتا رہے تھے. بالکل, سیکشن 12 پہ بات ہو رہی تھی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے کیس کی جو لائف ہے وہ لیٹس سپوز فار اینی ریزن وہ کراس کر گئی ہے, کچھ 6-8 مہینے 9 مہینے سال چل گئی ہے, لیکن اب ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو اس میں باپ کا کیا قصور ہے کہ وہ اپنی اولاد کو نہ دیکھے. تو اس میں آپ اپلیکیشن ایک فارورڈ کرتے ہیں آنریبل کورٹ کو, جس کو کورٹ کنسیڈر بھی کرتی ہے اور جس کو کورٹ الاؤ بھی کرتی ہے کہ آپ وقتاً فوقتاً فار دا ٹائم بینگ, جب تک یہ کیس اپنے روٹین میں ہے, آپ اپنے اولاد سے مطلب ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اس میں طے ہو جاتی ہیں, کیا معاملات ہوں گے, آپ جائیں گے, بچہ آپ کے پاس آئے گا, یا پھر بھی اگر ماں نہ ملنے دو تو نہیں. دیکھیں, نہ ملنے والی تو کوئی بات نہیں ہے نا, دیکھیں کورٹ انوالوڈ ہے, نہ والی تو کوئی بات ہی نا. دیکھیں, نہ ملنے پہ ہی تو سیکشن 12 کے تحت آپ اپلیکیشن فارورڈ کریں گے. اگر تو بڑے آئیڈیل اور بڑے خوشگوار معاملات ہیں پھر تو سیکشن 12 کی اپلیکیشن فارورڈ نہیں ہوگی. جی بالکل. لیکن انہی حالات, اسی دیکھیں ہوتا کیا ہے, غلط فہمیاں, برداشت میں کمی, تکرار, ٹوٹ پھوٹ اور علیحدگی, یہ پورا ایک میکینزم ہے. اچھا, اس کے بعد پھر آپ کے ساتھ آپ کے ایگو کے ایشوز شروع ہو جاتے ہیں, آپ کی ناک کے ایشوز شروع ہو جاتے ہیں, پھر آپ کا ہر قدم سامنے والے کو نیچا دکھانے کے لیے, اس کو گرانے کے لیے, اس کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو جب آپ اس ایسے کیس میں آمنے سامنے ہوتے ہیں تو نیچرلی قانون یہ سمجھتا ہے کہ ایک سائڈ پہ کہیں نہ کوئی اس بچے سے ملاقات کرانے میں روک تھام کہیں نہ کہیں سے آ سکتی ہے. تو اسی لیے یہ اپلیکیشن سیکشن 12 کے تحت جب آپ آنریبل کورٹ میں جمع کراتے ہیں تو باقاعدہ ہی کنسیڈر بھی ہوتی ہے, سنی بھی جاتی ہے, اس پہ الاؤ بھی ملتا ہے, اور ویکینڈس پہ یا کچھ اس طریقے سے معاملات جو بھی ٹائم شیڈیول بیسیکلی شیڈیول بن جاتا ہے کہ ان حوالوں سے ان ڈیٹس پہ یا ان تہواروں پہ آپ اپنے اولاد سے مل سکتے ہیں. اچھا, یہی سیکشن 12 پھر آگے جا کے آپ کو پرماننٹ الاؤ بھی ہو جاتا ہے. آپ پہ جو بھی بچے کے واجب الادا معاملات ہوتے ہیں مینٹیننس سے ریلیٹڈ, وہ آپ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہوتے ہیں, اور بچے کی بھی نالج میں ہوتا ہے کہ میں, چونکہ کسٹڈی تو میری والدہ کے ساتھ ہے, جو گارڈین شپ سرٹیفکیٹ ہے وہ تو میری والدہ کے نام پہ ایشو ہوا ہے, لیکن میرا جو نیچرل گارڈین ہے وہ میرا باپ ہی ہے. صحیح. اب اس میں بھی ڈیپینڈ دو باتیں کرتی ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں, کچھ والد ایسے ہوتے ہیں جو انٹرسٹڈ ہی نہیں ہوتے اپنی اولاد سے ملنے میں, وہ بالکل الگ سینیریو, وہ ہماری بحث کا اور آرگومنٹ کا حصہ ہی نہیں ہے. لیکن ہم ان فادرز کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو فکر رکھتے ہیں, ملنا چاہتے ہیں اپنے بچوں سے, جو چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کے ساتھ وہ گھل مل کے جو بھی معاملات ہیں ان کے ساتھ, ان پہ مطلب دست شفقت ان کا اپنے بیٹے پہ یا اولاد پہ رہے. ہم ان پیرنٹس کی, فادرز کی بات کر رہے ہیں بیسیکلی اس ٹاپک پہ. تو باقاعدہ ان کو الاؤ ہوتا ہے, اس میں عید بقرعید اور بہت ساری چیزیں جو شیڈیول بنتا ہے اس میں آلٹرنیٹ ویکینڈس پہ الاؤ ہم نے دیکھا ہے. یہ تو کراچی کی بات بتا رہا ہوں. اب کچھ فادرز ایسے ہیں جو اسلام آباد میں ہیں, کوئی کوئٹہ میں ہے اور بچہ کراچی میں, تو ان کی اجازت نامہ تو ان کا آلٹرنیٹ سیٹرڈیز کا, آلٹرنیٹ ویکینڈس کا آ جاتا ہے, مہینے میں 4 دفعہ 3 دفعہ 2 دفعہ, جو بھی مطلب کہ جیسے کیس کی نوعیت ہے. لیکن وہ صاحب کیا کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آ کے وہ اپنا فرض بھی پورا کر لیتے ہیں, اپنے بچے کو دیکھ بھی لیتے ہیں, اس سے گلے بھی لگ جاتے ہیں, اس کے ہاتھ میں جو رکھنا ہوتا ہے وہ رکھ بھی دیتے ہیں, اور جو اس کی اوریجنل مینٹیننس ہوتی ہے وہ تو اپنے ساتھ چلی رہی ہے. تو یہ, لیکن دیکھیں کمل, میں پھر آپ کو اس سارا سینیریو سمجھانے کے بعد اب آپ کو بیک ٹو دا پویلین, حاصل وصول کیا ہے ان سب کا, اتنی تکلیفوں کا, اتنی پریشانیوں کا. دیکھیں, تھوڑی سی آپ کے اندر برداشت اور تھوڑا سا ایک دوسرے کو سمجھنا
اور اپنی ایگو کو دبانا. اور میں آپ کو بتاؤں, کہنے کا مقصد ہے یہ میرے دیکھنے میں تو یہ چیزیں آئی ہیں ان لوگوں کے ساتھ جن کی شادیوں کو 3-4 سال, 2.5 سال, 2.25 سال, 3.25 سال. میں تو سمجھتا ہوں کنول یہ کوئی ٹائم پیریڈ ہی نہیں ہے. بس اپنے بچوں کے بارے میں سوچ کے چلنا چاہیے, کمپرومائز کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ شاید اتنے ٹائم پیریڈ میں تو میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں سمجھتے اور وہ کورٹ میں پہنچ چکے ہوتے ہیں, سیپریشن ہو چکی ہوتی ہے اور وہ اب ایک جنگ کے محاذ پہ کھڑے ہوتے ہیں. وہ بولتا ہے, وہ بیسیکلی ماحول یہ ہوتا ہے کہ بچے کا ایک ہاتھ ماں نے پکڑا ہوا ہے, دوسرا ہاتھ اس کے باپ نے پکڑا ہوا ہے. کھینچا تانی کے سلسلے میں وہ اپنی ہار اور جیت کو انہوں نے سامنے رکھا ہوا ہوتا ہے, لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے اس کھینچا تانی میں بچے کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے. بچے پہ کیا اثر پڑتا ہے, اس پہ افیکٹ پڑے گا, اس فزیکلی پڑے گا, اس کی جو بچے کی جو پرورش ہے یا بچے کا جو ذہن ہے وہ کس طریقے سے متاثر ہوگا. ہم یہاں پہ اپنی جھوٹی اناج, جھوٹی نعت کے مسئلوں کو, برادری کو کھڑا کر کے کہ فلانا کیا کہے گا اور فلانا کیا کہے گا, لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم اپنے بچے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں. بالکل. تو آپ خود بتائیں پھر عقل مندی پھر کہاں ہے؟ عقل مندی پھر تو یہی ہے نا کہ کورٹ کے پاس جائیں, کورٹ اپنے سارے معاملات کو دیکھتی ہے آپ کے, اور پھر وہ فیصلہ کرتی ہے کہ بچے کی گارڈین کا اصل حقدار کون ہے, اور اس کی فیصلے کے اکارڈنگلی اس شخص کو, اس صاحب کو یا اس صاحبہ کو آپ کی گارڈین شپ مل جاتی ہے, اور پھر بچے کے ساتھ بچہ اپنا پلتا رہتا ہے ماشاء اللہ. سیکشن 13 کیا کہتا ہے اس بارے میں بتائیں آپ کچھ. کنول سیکشن 13 کہتا ہے, میں اپلیکنٹ ہوں جی, میرے ساتھ میرے امیڈیٹ فیملی ہے, تو وہ بھی اپلیکنٹ وٹنس ہوں گے. تو بیسیکلی جو وٹنس چلتے ہیں, میری فیملی سے کوئی, میرا بھائی, میری بہن, میری بھابھی, اس بچے کے لیے جس کی کسٹڈی کے لیے ہم کورٹ میں کھڑے ہیں, بیسیکلی وہ جو وٹنس چلتی ہے تو وہ یہ سیکشن جو ہے یہ اس کو کور کر رہا ہوتا ہے. سیکشن 14 کے حوالے سے کچھ بتائیں. سیکشن 14 کہتا ہے کہ دیکھیں مختلف کورٹس میں کیسز چل رہے ہوتے ہیں جی ایٹ اے ٹائم, ایک ہی صوبے میں رہتے ہوئے, ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے, آپ سے ریلیٹڈ مختلف کیسز مختلف عدالتوں میں چل رہے ہیں. لیکن صوبہ اگر آپ کا ایک ہی ہے تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ سمپلی ہائی کورٹ کو رجوع کریں. ہائی کورٹ آپ کو فیصلہ کر کے بتا دے گی جو ڈفرینٹ عدالتوں میں آپ کے کیسز چل رہے ہیں, کون سی عدالت آپ کے کیس چلائے گی. آپ کے ڈفرینٹ کیسز اگر چل رہے ہیں گارڈین کے حوالے سے, تو ہائی کورٹ پھر آپ کو پابند کر دیتی ہے کہ اسپیسیفک یہ ایک عدالت ہے جو آپ کے کیسز کو چلائے گی یا یہاں پہ آپ نے رجوع کرنا ہے. سیکشن 15 کیا کہتا ہے؟ سیکشن 15 بیسیکلی یہ مائنر سے ریلیٹڈ ہوتا ہے کنول جی, اور اس میں بچہ, اب ایک بچہ ہے جو ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی جو ڈسکس کیا, ایک تو آ گئی تھی گارڈین شپ آف پرسن جو بچہ تھا, ایک گارڈین شپ آف پراپرٹی. جی, اب یہ بچہ وہ ہے یہاں پہ اس اسپیسیفک آپ کے سوال کے حوالے سے, یہ بچہ کنول وہ ہے جس کے ساتھ پراپرٹی بھی منسلک ہے. اس بچے کا کوئی ایگریکلچر لینڈ ہے, کوئی اراضی ہے, ہو سکتا ہے ٹھٹا میں ہو سکتا ہے رنگیار خان میں ہو سکتا ہے کے پی کے میں ہو, تو کشمیر کی سائڈ ہو, لیکن بچے کی جو کسٹڈی ہے وہ بچہ یہاں رہ رہا ہے. تو بیسیکلی اس سارے سینیریو کو جو سیکشن کور کر رہا ہوتا ہے کہ جو اس کو اس کی پراپرٹی کے ساتھ کنیکٹڈ رکھتا ہے, یہ وہ والا سیکشن ہے. اچھا, اس میں آپ ایک بندہ بہت سارے ڈفرینٹ موقع پہ گارڈین ہو سکتا ہے, مختلف چیزوں کا, آپ پراپرٹی کا بھی ہو سکتے ہیں گارڈین, اور لیکن اسپیسیفکلی ہر چیز کا جو گارڈین ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے. جی, جو پراپرٹی کا گارڈین ہوگا وہ الگ ہوگا, اور اسی طریقے سے جو بچے کا گارڈین ہوگا وہ الگ ہوگا. ٹھیک ہے. سیکشن 16 کے حوالے سے کچھ بتائیں. سیکشن 16 بیسیکلی جو ڈیل کرتا ہے کنول, وہ اپائنٹمنٹ آف گارڈینس کے ہی گرد گھومتا ہے. اس کا جتنا بھی سارا میور ہے جی, کہ آپ کی جو اپائنٹمنٹ آف گارڈین ہے, گارڈین شپ سرٹیفکیٹ ہے, اس کو اس کے جتنے بھی انگریڈینٹس ہیں آپ کی ان انگریڈینٹس کے ساتھ وہ ڈیل کرتا ہے,
اور اسی میں وہ آپ کو جو بیسیکلی اس میں نئی کوئی روشنی دکھانا ہوتا ہے یا اس میں سے کوئی راستہ نکلنا ہوتا ہے. بیسیکلی آپ کا کوئی بھی جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں وہ وہیں سے ڈیل ہو رہے ہوتے ہیں آپ کے سیکشن سے. سیکشن 24 کے حوالے سے کچھ بتائیں. اچھا, اب میں آپ کو بتاتا چلوں. سیکشن 24 اس میں آتی ہے ڈیوٹیز آف اے گارڈین. اگر آپ بائی بک بھی چلیں گی, کتاب کا مطالعہ کریں گی آپ, یا آپ کے جو ویورز ہیں, ناظرین ہیں, اگر وہ مطالعہ کرتے ہیں کتاب کا, تو ڈیوٹیز اس میں اسائن کر دی گئی ہیں. گارڈینس کی کیا ڈیوٹیز ہوں گی جو آپ نے ہر حال میں ادا کرنی ہے, کس سلسلے میں. وہ جو بچے کی جو کسٹڈی ہے اس کے حوالے سے آپ کا پورا ایک شیڈیول ایک ہے کہ آپ کے کچھ ڈو اینڈ ڈونٹس ہیں. آپ نے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا, یہ چیزیں لازمی طور پہ کرنی ہے اور ان چیزوں کی طرف بالکل نہیں جانا. تو بیسیکلی یہ ایک شیڈیول ہے جو آپ کو آپ کے لیے بیسیکلی ٹائم ٹیبل ہے, جو یا آپ کے لیے ایک ایکسرسائز بنا دی گئی ہے کہ آپ نے اس کو اس طریقے سے فالو کرنا ہے تاکہ آپ کے اور اس بچے کی کسٹڈی کے بیچ میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ, کوئی ہرڈل, کوئی ایسی نا اتفاقی یا کوئی اچانک کوئی ایسا کوئی بم نہ پھٹ جائے. جیسے کہ ایک پیرنٹس اپنے بچوں کا کیئر کرتے ہیں, بس اسی طرح آپ نے کہا. ایگزیکٹلی جس طریقے سے وہ پورا آپ کی شیڈیولڈ ہے نا. اب آپ نیچرلی جب آپ یہاں پہ ہوسٹنگ کرتی ہیں, پورا آپ کا شیڈیولڈ ہے, آپ اس ٹائم آئیں گی اور اس ٹائم سے پہلے نہیں جائیں گی, ان دنوں میں خاص طور پہ آنا ہے, ان دنوں میں آپ کو ایک پریویلیج ہے کہ آپ نہیں آئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اسی طریقے سے یہاں کا بھی پورا ایک شیڈیول ہے. سیکشن 25 کے بارے میں کچھ بتائیں. یہ ٹائٹل آف گارڈین کو کہ بیسیکلی ریوالو کرتا ہے, اس کو کور کرتا ہے. اور ٹائٹلمنٹ کیا آ رہا ہے, ماں کا آ رہا ہے, باپ کا آ رہا ہے, آپ کے کسی رشتے دار کا آ رہا ہے, آپ کے نیکسٹ فرینڈ کا آ رہا ہے, آپ کے نیکسٹ نیبر کا آ رہا ہے, یا ایسا کوئی بچہ جو بیچارہ لاوارث ہے, اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے, اور کورٹ پبلک ایٹ لارج کو پارٹی بنا کے اخبار میں پبلش کرتی ہے ایڈ کہ کوئی ایسا صاحب ہے جو اس کی گارڈینشپ لینا چاہتے ہیں. تو باقاعدہ اس میں لوگ اپنی آمادگی ظاہر کرتے ہیں, اپنے اپلیکیشن, جیسے کہ ایک بچہ اڈاپٹ کرنے والی بات ہوتی ہے. بس آپ اس سے قریب ترین ہیں, بس تھوڑا طریقہ کار میں اور تھوڑا معاملات میں فرق ہے, قانون میں فرق ہے. کیونکہ بالکل آپ کے ساتھ میں نے میرے خیال سے اڈاپشن والا بھی پروگرام کیا ہوا ہے, تو اڈاپشن کا تو قانون بالکل الگ ہے, اسی طریقے سے گارڈینشپ کا قانون الگ ہے. لیکن دیکھیں بات یہ کہ اڈاپشن کے بہت اچھا آپ نے پوائنٹ ریز کیا, دیکھیں مجھے یاد آ گیا, اڈاپشن میں بھی یہی دیکھا جاتا ہے نا. دیکھیں جو ہماری ڈسکشن ہوئی تھی, آرگیومنٹس ہماری ہوئی تھی, جو ہمارا جو تھا محور جو بات کا تھا وہ یہی تھا نا کہ بچے کی فلاح بہبود کا ہے. بالکل ایک ایسی فیملی کو دیا جائے اڈاپشن میں بچہ جو بچے کو نہلانے دھلانے, صفائی ستھرائی سے لے کے اسکول کالج یونیورسٹی تک اس کے معاملات, اس کی مینٹل کیپیسٹی کو بڑھائیں اور اس کو فزیکلی اس کو تندرست اور توانا رکھیں, اور اس کی دماغی اور جسمانی ہیلتھ میں اپنا کردار ادا کریں, خوراک وائز, فائنینشیل ایشوز وائز اور مراد وائز, بس بالکل اپنے بچوں کی طرح رکھیں, بچوں کی طرح. اور ایک وہ فیملی ہے جس کو آپ نے بچہ دے دیا جن کی اپنی روٹی پوری نہیں ہو رہی ہے, تو وہ اس بچے کی کفالت کیسے کریں گے. تو سمجھ نہیں آپ, اسی طریقے سے اگر اس چیز کو آپ دیکھیں قبل بڑے کلوز آئی سے, تو اب آپ جب یہ گارڈینشپ میں ہوتے تو وہ جو دیکھنے والی اینک ہے وہ وہی ہے, اینک وہی رکھی ہوئی ہے, وہی میرٹس ہیں, وہی طریقہ کار ہوتے ہیں, اور وہی چیزیں ہوتی ہیں, اور وہی چیزیں یوٹیلائز کی جاتی ہیں. انہی چیزوں پہ غور و فکر کیا جاتا ہے کہ اس بچے کی جو ویلفیئر ہے وہ کہیں سے متاثر نہ ہو. سر سیکشن 26 کے بارے میں کچھ بتائیں ہمارے ناظرین کو. اچھا, سیکشن 26 میں آپ کو کلیئر بتاؤں کہ گارڈین کورٹ کی مرضی کے بغیر بچے کو کہیں بھی نہیں لے کے جا سکتے, آؤٹ آف سٹی یا آؤٹ آف کنٹری. اب میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں. ہمارا ایک گارڈینز اینڈ واٹ کا کیس چل رہا تھا پاسٹ میں. تو وہ جو خاتون تھیں جنہوں نے دعویٰ دائر کیا ہوا تھا گارڈینشپ سرٹیفکیٹ کے لیے, اب وہ اپنی بچے کو باہر لے کے جانا چاہ رہی ہیں,
لیکن جو میرے کلائنٹ تھے ان کا ماننا، ان کا دعویٰ، ان کا کہنا، ان کی انڈرسٹینڈنگ، ان کی سوچ، ان کی سمجھ یا ان کے گھر کا جو متفق کا فیصلہ تھا وہ یہ تھا کہ ان خاتون نے باہر جا کے شادی کر لینی ہے جی، اور بچہ یا تو نانی کے پاس، بیسیکلی دیکھیں جو گارڈینشپ سرٹیفکیٹ ہے تو ماں کو دیا جا رہا جی ہے، بالکل نانی کا یا دادی کا یا چاچی کا یا مامی کا تو اس سے لینا دینا نہیں ہے. بالکل. تو یہ تو آپ خلاف قانون کام کر رہے ہیں، یہ آپ کنٹمپٹ کی طرف جا رہے ہیں، یہ آپ انلیگل ایک کام کر رہے ہیں. یس سر، اس بارے میں ہم بات کرتے ہیں لیکن بریک کا ٹائم ہوا ہے. ناظرین کہیں مت جائیے گا، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، چلتے ہیں ہم اپنے پروگرام کی جانب. جی سر، آپ بتا رہے تھے بچے کے بارے میں. اچھا، میں بالکل آپ کو مثال دے کے سمجھا رہا تھا. اب وہ جو صاحب تھے ان کی انٹینشن، ان کا سوچ یہ تھی کہ ان خاتون نے باہر جا کے شادی کر لینی ہے، یا تو بچہ پلے گا وہ نئے خاوند کے زیر کفالت. اب یہ بھی کنفرم نہیں ہوتا کہ وہ اس بچے کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور اگر ایکسیپٹ کرتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، وہ ایک نئے شخص کے ساتھ جس کا اس کے ساتھ کوئی خونی معاملہ، کوئی رشتہ داری یا کوئی کنیکشن نہیں ہے، کوئی فیلنگ نہیں ہے اس کے لیے، کوئی ایسی وہ دل میں اس کے لیے وہ نہیں رکھتا، نیک خواہشات نہیں رکھتا، نیک تمنائیں نہیں رکھتا اس بچے کے لیے، تو کنفرم نہیں ہے کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا. اس سب سے بیٹر تو پھر یہی ہے نا کہ اگر مدر شادی کر رہی ہے تو بچے کی فادر کے پاس چلی جانی چاہیے. دیکھیں یہ تو آپ کی اور میری سمجھ کی بات ہے نا، لوگ یہ نہیں سمجھتے. بالکل. دیکھیں بات میں نے آپ کو کیا بتایا کہ دیکھیں یہاں پہ قانون کو بھی ہم اپنے طریقے سے توڑ مروڑنا چاہتے ہیں تاکہ قانون بائی آل مینز آپ کو فائدہ دے. لیکن قانون کا جو مین مقصد ہے قانون پہ چلنے کا، قانون کو سمجھنے کا، قانون کے ساتھ چلنے کا اور قانون کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کا جو مین مقصد ہے وہ تو یہ ہے آسانی. لیکن ہم وقتی طور پہ اپنی انا کے لیے، صرف دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، ڈیگریڈ کرنے کے لیے، اب آپ دیکھیں لیٹ سپوز ایک خاتون بچہ لے کے آؤٹ آف کنٹری چلی جاتی ہیں، شادی کرتی ہیں، وہ جو صاحب ہوتے ہیں نئے، ان کے جو خاوند ہوتے ہیں وہ بچہ ایکسیپٹ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، اس بحث میں ہم جاتے ہی نہیں. بالکل. بچہ تو رل گیا نا. بالکل. اچھا، اور جو یہ آپ کے شوہر ہیں، جو آپ کے ایکس ہسبینڈ ہیں، یہ اپنے اولاد سے رول گئے، وہ پریشان ہیں، وہ تڑپ رہے ہیں، اور مطلب وہ وہاں پہ ان کی فائنینشیل وہ والی کنڈیشن بھی نہیں ہے کہ ویزا لگوا کے وہاں جائیں. دیکھیں یہی چیز آپ کو کورٹ آپ کو پابند کرتا ہے. صحیح. کورٹ آپ کو غلط قدم اٹھانے سے پہلے ہی آپ کو ٹھوکتا ہے. صحیح. آپ کو نوک کرتا ہے کہ بھائی یہ کام نہیں کرنا، آپ جانا ہے، آپ کی مجبوری ہے، آپ جا سکتے ہیں، لیکن آپ نے میری نالج میں لانا. اب اس اسپیسیفک کیس میں ہم نے کیا کیا، ہماری یہ رائے تھی کہ ہم جس طریقے سے کیس کو چلا رہے ہیں، جس طریقے سے کیس کی نوعیت چل رہی ہے، تو کہیں نہ کہیں ہمارے بیک آف مائنڈ میں ہمیں ڈاؤٹ تھا کہ اس بچے کو شاید باہر اوورسیز آؤٹ آف کنٹری لے جایا جائے. تو ہم نے آنریبل کورٹ کے سامنے یہ ریکویسٹ رکھی کہ بچے کا جو پاسپورٹ ہے، بچے کا جو پاسپورٹ ہے جو پتہ نہیں کیسے لیکن والد کی مرضی کے بغیر بنا لیا گیا، والد کی مرضی کے بغیر بنا لیا گیا. یہ سیپریشن کے آخری دنوں کے بیچ کی کہانی تھی، اور اس کے بعد یہ والے حالات ہو گئے. وہ خاتون اپنا شوہر کا گھر چھوڑ کے اپنی والدہ کے پاس آ گئیں. سمجھ نہیں بالکل. چھوڑنے کے بعد وہ اب معاملات اور حالات ایسے ہوئے کہ انہوں نے گارڈینشپ سرٹیفکیٹ کے لیے اپلائی کر دیا کورٹ میں، اور انہوں نے بچے کو لے کے بھی جانا تھا. کیا عزائم تھے، کیا انٹینشنز تھی، تو اتنی دور کی ہماری نظر تو نہیں ہے ایز اے انسان. تو ہم نے آنریبل کورٹ کے سامنے اپنی ایک گزارش رکھی کہ بچے کا جب تک ہم کسی فیصلے پہ نہیں پہنچتے، بچے کا پاسپورٹ آپ جمع کر لیں. بالکل صحیح. یہ بھی ایک راستہ ہے. ادروائز یا تو اس بچے ہمیں گارنٹی اور شورٹی کے طور پہ آپ عدالت میں لیٹ سپوز 1 ملین، 10 لاکھ، 20 لاکھ
آپ کی جتنی حیثیت اور طاقت ہے اس حساب سے آپ اتنا وزن رکھوا دیں تاکہ کیس کی بات کریں تو جو بھی معاملات ہوں گے وہ سب کے سامنے روزے افشا ہوں گے، لیکن کیس کے درمیان بچہ ماں کے ساتھ ابراڈ نہ سفر کر جائے، مطلب ہماری جو یہ پریمیسز ہے ایون صوبہ ملک نہ چھوڑ دے، تو اس کو ہم نے لاک کرنے کے لیے ہم نے عدالت کے سامنے ریکویسٹ کی، یا تو ہمیں پاسپورٹ بچے کا جو ہے اس کو اپنے پاس رکھ لیا جائے، آنریبل کورٹ رکھے، یا اس کے اگینسٹ کوئی $1 ملین 2 ملین کی کوئی ایسی شیورٹی اماؤنٹ رکھوا دیا جائے۔ تو بیسیکلی اس سب کی وجہ کیا تھی؟ اس ساری پریکٹس کی، اس ساری ایکسرسائز کی وجہ یہ تھی قبل کہ وہ بچہ ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ آپ کا عدالت کا تو جو فیصلہ آتا ہے ہمارے سر آنکھوں کا، لیکن اس سے پہلے کوئی ایسا مسہپ نہ ہو جائے کہ باپ اپنی اس اولاد کو دیکھنے کے لیے جو پچھلے 2-2.5 سال سے 3 سال سے تڑپ رہا ہوگا، اور عدالت ہی ایک ایسا فورم ہے جو آپ کو اپنے ماں باپ کو اس کے رائٹس بتاتی ہے اور اس میں مدد بھی کرتی ہے، آپ کو فیور کرتی ہے کہ بھائی آپ اپنے اس طریقے سے قانون پہ ایکٹ اپون کریں، جو قانون انٹیکٹ ہیں اس پہ چلتے ہوئے آپ اپنی اولاد کے ساتھ جو ملنے کا یا ان کے ساتھ وقت بتانے کا جو رائٹ رکھ رہے ہیں وہ آپ اویل کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ۔ جی سر، انہی باتوں کی وجہ سے تو کہا گیا ہے قانون سب کے لیے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، سب پہ قانون لاگو ہے۔ اب پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ بہت سارے میٹرز میں ایک طریقے کا ہوا ہی ہے، ایک طریقے سے دھوکہ دے کے آپ اپنے بچے کو کسی اس کے اپنے سگے والد سے دور کر رہے ہو۔ تو بیسیکلی اس دھوکہ دہی کے خاتمے کے لیے بیسیکلی یہ شرط رکھی جاتی ہے کہ انٹل انلیس آپ کسی فیصلے پہ نہیں پہنچتے ہیں، گارڈین سرٹیفکیٹ کا کوئی فیصلہ عدالت پہ آنریبل کورٹ کے تھرو نہیں ہوتا، تب تک آپ بچے کی کسٹڈی کو لے کے یا بچے کو ایز اے کسٹڈی لے کے موو نہیں کر سکتے وداؤٹ دا پرمیشن آف دا آنریبل کورٹ۔ لیٹ سپوز آپ ایسا کر جاتے ہیں، آپ پہ کنٹمپٹ بھی لگ جاتی ہے، آپ سزا کے بھی مرتکب ہو جاتے ہیں، آپ کا گارڈینشپ سرٹیفکیٹ جو آپ کو ملنا ہوتا ہے اس میں بھی کینسلیشن ہو جاتی ہے، کیس آپ کا لمبا ہو جاتا ہے۔ آپ کی انٹینشن اور آپ کی سوچ بتا رہی ہوتی ہے کہ آپ کے کیا عزائم ہیں، آگے جا کے آپ اس بچے کے ساتھ کیا معاملات کر سکتے ہیں، آپ اس بچے کو چھپانے کے لیے باپ سے کس حد تک جا سکتے ہیں۔ بیسیکلی یہ ساری وہ چیزیں ہوتی ہیں جو مائنڈ میک اپ کرتی ہیں کہ ہم نے اپنی سیفٹی کو لے کے کیسے چلنا ہے، کیونکہ آپ ایک دفعہ 7 سمندر پار کر جاتے ہیں، بڑے معاملات ہو جاتے ہیں، پھر کون اس کو پیچھا کرنا، اس کو پیچھے بلانا، اور پھر یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ ود ان دا سٹی، ود ان دا شہر کی بعض دفعہ معاملات ہو جاتے ہیں، نوٹس سے سمن کراتے ہیں، کوئی پارٹی آتی ہے نہیں آتی، اور پھر لٹیگیشن چلتی ہے اور لمبے معاملات ہو جاتے ہیں، کیس لمبا ہوتا جاتا ہے۔ تو بیسیکلی ان ساری چیزوں کو ان سے کلا کما کرنے کے لیے ہی یہ قانون بیسیکلی گارڈین اینڈ وارڈ کا جو ایکٹ ہے اس پہ عمل درآمد کرایا جاتا ہے۔ اور آپ نے بھی دیکھیں 2 پروگرام ماشاء اللہ اس پہ کیے، کوئی ایسا سیکشن آپ کو بھی اس میں ایسا نہیں لگا ہوگا جو فائدے کا نہ ہو، اس کو سمجھنے کی بات ہے۔ اگر آپ اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں گی یا اس قانون کے ساتھ جب جڑ جائیں گی، جب بندے کے ساتھ یہ والے معاملات ہوں گے یا بندہ ایسی لٹیگیشن میں ایسی قانونی چارہ گوئیوں میں پھنسا ہوا ہوگا، تو میں مطلب انہیں ان کے جواب مل جائیں گے، انہیں اپنی پڑھنا تھوڑا سا سمجھنا آپ کے لیے کتنا فائدے مند ہوتا ہے، تاکہ اس میں آپ کی بند آنکھوں پہ کوئی پٹی نہیں مار سکتا، آپ کو کوئی اندھیرے کی طرف نہیں جھوک سکتا، آپ کے سامنے آپ کی روشنی بالکل ہوتی ہے، دماغ آپ کا بالکل ایکسیپٹ کرتا ہے چیزوں کو جو حق پہ مبنی ہے، جو سچ پہ مبنی ہے۔ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی جیسے کیسز کی ہسٹری ہوتی ہے، جیسا کیس آپ کو ہوتا ہے، تو آپ تھوڑی سی محنت کر کے آپ وکیل بھی ویسے ہی وکیل صاحب بھی ان کو ڈھونڈیں جن کی ایکسپرٹیز ہو، آپ ایکسپیریمنٹ نہ کرایا کریں۔ بعض دفعہ ایکسپیریمنٹ میں پیسے بچانے کے لیے، دیکھیں میں آپ کو یہ توسط سے وکیل کو پیسہ دینے میں کلائنٹ کو، مطلب میں بڑا ذرا کھل کے بتاؤں گی، وکیل کو پیسے دینے میں کلائنٹ کو موت آ رہی ہوتی ہے،
क्लाइंट आईओ के नाम पे दे देता है, पुलिस के नाम पे दे देता है, इसके नाम पे दे देता है, उसके नाम पे दे देता है, लेकिन जो वकील की जो एक लीगल फीस है वो देते हुए वो कतराते हैं, उसी पे डंडी मारते हैं। अब होता क्या है कि जब आप एक चीज है, देखें वकील का काम, वकील भी आपके लिए जान मार देते हैं आपके, बिल्कुल। अब फिर वकील भी फिर आपको उसी तरीके से डील करना शुरू हो जाता है कि उसको पता है कि ना हासिल है ना वसूल है, ना मेरा मेहनताना मुझे मिलना है, ना मेरी एफर्ट्स के अगेंस्ट मुझे कोई अमाउंट मिलना है जिसकी, देखिए उसके साथ भी मामला आते हैं, पेट लगा हुआ है, घर है, किचन है, सही, उसका भी यही ब्रेड एंड बटर है, बिल्कुल। लेकिन अब आप जब यहाँ से उनसे ना चाहते हुए ऐसे फेवर्स लेंगे और फ्री में मोहब्बत में जुगाड़ी काम कराएंगे, तो वो जुगाड़ी काम फिर वो कबल वो इतने लॉन्ग टर्म होते नहीं है, बिल्कुल। तो ऐसा ही होगा, जिस दिन काम की तारीख होगी वो उस दिन वो होगा ही नहीं, बिल्कुल। तो फिर आप गालियां दें, आप झोलियां उठा के बदवाएं दें, तो उससे बेहतर ये है आपका जो केस है आप स्पेसिफिक उस केस से रिलेटेड जो बंदा जिसकी एक्सपर्टीज होती है उसको उनसे लीगल फीस आप फाइनलाइज करें मामलात को। जी सर। और देखिए ऐसा कोई वकील नहीं है जो आपके यहाँ पे गर्दन पे पाँव रख के आपसे पैसे मांगेगा, आपके पास पैसे हैं, वेल एंड गुड, नहीं आप शेड्यूल करें। जी सर, थैंक यू सो मच, आपने बहुत बेहतरीन इन्फॉर्मेशन दी हमें और हमारे नाजरीन को। लेकिन हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो चुका है। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होगी। मुझे और हमारे एडवोकेट बाबर मिर्ज़ा साहब को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।